تو آج میرے ساتھ علامہ حفیظ الرحمان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان کے دیکھتے ہیں کیا جواب آتے ہیں، اور ان جوابات کو جو آج کا نوجوان ہے وہ ضرور سنیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں، تاکہ آج جو ہمارے بالخصوص نوجوان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں سمجھ پاتے، تو اسی حوالے سے میں آج علامہ صاحب سے سوال کروں گا، تو دیکھتے ہیں ان کا کیا جواب آتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، دعائیں۔ اچھا علامہ صاحب، سوال یہ ہے، کیا غیر مسلموں کے رسموں میں جانا یا اگر وہ مر جائے ان کی رسومات کو ادا کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں بلایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ گفتگو کروں۔ اسلام ہمدردی، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اور انسانی ہمدردی کے تحت مسلمان دوسروں کے دکھ درد میں اور غم میں شریک ہوتا ہے، اور جو متاثر لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ باقی رہ گئی بات غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کرنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اسلام سلامتی کے دین ہونے کے باوجود بھی اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ کوئی غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، یا کوئی سکھ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ہندو ہو، اگر وہ مر جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی الملاحم ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے مشرکین، کفار اور منافقین کی جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا اور ان کی مغفرت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اے نبی، آپ 70 دفعہ بھی اگر ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں گے تو پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے اور اپنے بدعمالیوں سے اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ نافرمانی کی ہے۔ تو غیر مسلموں کے جنازے میں آپ شرکت نہیں کر سکتے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ اظہار تعزیت کر سکتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، اور الفاظ کے تعین بھی کر دیا گیا ہے، اخلف اللہ علیک خیرا منہ واصلحک اللہ۔ یہ الفاظ ہیں چند کہ آپ کافروں کے ساتھ جب تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو یہی الفاظ آپ استعمال کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ جو آپ کا شخص چلا گیا ہے، اس کے متبادل، اس کے نعم البدل، اس سے اچھا آدمی اللہ آپ کو جو ہے نوازے اس آدمی سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے دلوں کا اصلاح کرے۔ یہ دعا یا کلمات ان کے سامنے اظہار تعزیت کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، اور دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور دوسرا علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی اسلامی ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈے کرے، اور بالخصوص جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے، اور اس کے پیچھے ایک مملکت کا سربراہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ سرکاری طور پر وہ اشتہار چھپوائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، تو کیا اگر اسلامی ریاست کا سربراہ ان سے مل سکتا ہے، کسی بھی اسلامی ملک کا سربراہ، اس گستاخ رسول سمجھ لیں، کیونکہ جو گستاخی کروائی ہے اس نے مل کے کروائی ہے، اپنے جو سرکاری اس کی بلڈنگیں تھیں وہاں پر اس نے گستاخوں کے اشتہارات لگائے ہیں، اب چونکہ وہ بھی اس میں شریک ہے، تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتے، اور اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ آپ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس لیے کافر تو
ازلی دشمن ہے، جیسے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ایسے ہی کافر بھی انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ صحیح۔ اور کافر یہود و نصارہ خاص طور پر نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کرے، مسلمانوں کا دین ترقی کرے، بلکہ مسلمانوں کے دین اور دین اسلام کی ترقی پر وہ جلتے ہیں، صحیح۔ اور وہ شب و روز وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو پھیلانے والے کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور اسلام کا جو بول بالا ہے، اسلام کا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر کوئی اسلامی ملک کا سربراہ اب اگر ملاقات کوئی کرے، اسلامی ملک کا سربراہ اگر ایسے لوگوں سے ملتا ہے صحیح، تو اس میں بھی یہ دو باتیں ہیں کہ اگر وہ گستاخ رسول بھی ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے اور ہمارے ملک کا دشمن ہے، اور وہ اس دشمنی میں آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اس کی سرپرستی میں ہو رہی ہو، صحیح، تو ایسے سربراہان سے بھی ملنا شرعاً درست نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے جن سے ہم نے کچھ سوال کیے اور کچھ ہم نے کچھ سیکھا۔ تو یہی نوجوانوں کو یہ میسج ہے، جس طرح کے انہوں نے جوابات دیے وہ اپنے ذہن نشین کریں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔